رکھ لیجیے، مجھے درمیان میں دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. نفس تے چھری پھیر دے نہیں بس دمبے کیتی جانے ہو. نفس تے چھری پھیر دے نہیں بس دمبے کیتی جانے ہو. فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جانے ہو. نفس تے چھری پھیر دے نہیں بس دمبے کیتی جانے ہو. فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جانے ہو. دسو تا سہی بلے شاہ نو آ کی کیتی جانے ہو. عید الاضحیٰ قریب ہے. ذی الحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے. لوگ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں. قربانی کا دن آنے والا ہے. قربانی سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. قربانی دی کیوں جاتی؟ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ قربانی کا کیا فلسفہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبق کیا دیتا ہے یہ دن؟ کیوں قربانی دینی چاہیے؟ اگر تو یہ بات ذہن میں ہے اور پتہ ہے تب تو قربانی جو دی جائے گی وہ قبول بھی ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ خوش بھی ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ پتہ ہی نہیں کہ قربانی ہوتی کیوں ہے، دی کیوں جاتی ہے، اور یہ کس کی یادگار ہے، یہ روایتیں کس نے قائم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کیا چاہتے ہیں، اگر یہ باتیں ذہن میں نہیں ہیں، معلوم نہیں ہیں، پڑھی نہیں گئیں، پڑھائی نہیں گئیں، اور ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو اگر یہ نہیں بتایا تو پھر یہ روایتیں نہیں رہیں گی، یہ رسمیں بن جائیں گی. اور اسلام نے تمام فرسودہ رسموں کو توڑا ہے اور ان اعلیٰ روایات کو قائم کیا جو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں قربانی کا دن تو بس، اور کئی نالائکوں نے تو اس کا نام بقرعید رکھ دیا. عید قرباں جو ہے وہ کبھی بقرعید نہیں بن سکتی، کیونکہ عید قرباں عید الاضحیٰ کے پیچھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نبی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا نبی ہیں، ان کی طرف سے قائم کی گئی اعلیٰ روایتیں، ان کی طرف سے قائم کیا گیا اعلیٰ فلسفہ،
ان کی طرف سے دکھائی گئی بے پناہ جرت اور ہمت، ان کی طرف سے کائنات کے سامنے اپنے رب کی محبت میں کیا گیا مظاہرہ، یہ بقرہ عید نہیں ہے، یہ عید الاضحیٰ ہے، یہ قربانی کی عید ہے، اور اس کا پیغام ایسا ہے، اس کا فلسفہ ایسا ہے کہ جب بھی کوئی قوم اور جب بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے لوگ اور جب بھی محمد رسول اللہ کی امت کے لوگ اس قربانی کے فلسفے کو اپنائیں گے، قربانی کے فلسفے کو سمجھیں گے، قربانی کے فلسفے پر چلتے رہیں گے، قربانی کے لب و لہجے کو سمجھ لیں گے، قربانی کے مقاصد کو سمجھ لیں گے، تو پھر یاد رکھو مسلمانوں، دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف ہوتی ہیں اور قربانی دینے والے کا جذبہ ایک طرف ہوتا ہے، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ کیا سمجھا بس صرف گوشت کھانے کی عید ہے؟ بہترین بوٹیاں کر کے الگ الگ قسم کے قورمے بنانے کی عید ہے؟ کس نے سمجھایا یہ؟ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ تمہاری طرف سے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کا خون اور گوشت اللہ کے حضور نہیں پہنچتا، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ بلے شاہ نے کہا نا کہ نفس تے چھری پھیر دے نہیں دنبے کیتی جانے ہو۔ شاہ جی فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کے اوپر، اپنی ضلالتوں پر، اپنے تکبر پر، اپنی میں پر، اپنی اکڑ پر، اپنی گنڈا گردی پر، اپنی بدماشی پر تو چھری پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ بکرا بے عیب چاہیے، اگر جانور بے عیب چاہیے، جانور کو خریدنے والا بھی تو بے عیب ہونا چاہیے۔ اگر بے عیب جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی تو یہ جو حرام کی کمائی سے بکرا خریدنے گیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ یہ سمجھائی کس نے یہ فلسفہ؟ آئیے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ کے دوست نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ان کو حکم دے دیا خواب میں کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دو ہمارے راستے میں۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب نکلے اپنے گھر سے اپنے بیٹے کو لے کے قربانی کرنے کے لیے بیٹے کی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ صرف ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ یہ آسان بات ہے؟ یہ آسان کام ہے؟ وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عملی قربانی جو ظاہری طور پر نظر آتی کہ ان کی گردن پر چھری چل جائے گی، صرف وہ عملی قربانی نہیں تھی، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی محبتیں قربان کرنے جا رہے ہیں جو ایک باپ کو ایک بیٹے سے ہوتی ہے۔ اپنی جان کا ٹکڑا قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو ایک باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے۔ ماں اپنے ایک جگر کو بھیج رہی ہے، جس کو ایک سوئی بھی چبھ جائے تو ماں تڑپ جاتی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کی اہلیہ نے دنیا کے لوگوں کو دکھایا کہ وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ رب جس نے ہمیں پالا پوسا، وہ رب جس نے ہمیں زندگی دی، جس کے حکم سے ہم چلتے ہیں، جو ہمیں بولنے کی طاقت دیتا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، اگر وہ ہم سے ہماری سب سے محبوب چیز مانگ لے تو پھر ہم اس کے سامنے انکار نہ کریں بلکہ اپنا سر اپنے رب کی رضا کے اندر جھکا دیں۔ ایک دوست نے ایک دوست کی دوستی کے مطالبے پر، اللہ کے دوست ہیں نا، ایک دوست نے ایک دوست کی دوستی کے مطالبے پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کا اعلان کر دیا اور چل پڑے اللہ کے حکم کے اوپر۔ آج ایسا کتنا کوئی دوست ہوگا اللہ کا، کیسا کوئی اللہ کا دوست ہوگا آج جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر اپنی زندگی، اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنی غلط باتیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔
اور یہ جو حاجی بار بار پتھر مارتے ہیں وہاں شیطان نہیں ہے، جس جگہ پتھر مارا جا رہا ہے وہ شیطان نہیں رہتا وہاں، وہ رسم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ روایت ادا کی جاتی ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، جب ہم رب کو راضی کرنے کے لیے جائیں گے، جب ہم اپنی محبوب چیز قربان کریں گے، جب ہم نکلیں گے اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے اپنے رب کے حکم کو بجا لانا ہے، پھر راستے میں اگر کوئی آئے گا ہم انکار کریں گے، اگر کوئی 7 بار بھی آ کر ہمیں کہے کہ اس کام کو مت کرو تب بھی ہم اس کو پتھر مار کر بھگاتے ہیں کہ ہم تیری بات ماننے والے نہیں، ہم اپنے رب کی بات ماننے والوں میں سے ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ شاید جانور ذبح کرنے سے، جانور تو اس لیے ذبح کرتے ہیں کیونکہ قیمتی شے اس پہ دولت خرچ ہوتی ہے، اور ویسے اگر سرمایہ داروں کو پوچھ لو، انسانوں کو پوچھ لو، ان کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے؟ ان کے اگر پیسے گم ہو جائیں، ان کو اگر گھاٹا پڑ جائے، ان کے اگر 5-10 لاکھ ادھر ادھر ہو جائیں، ان کے اگر کوئی پیسے مار لے، تو پتہ لگا کہ مال جو ہے جان کے بعد سب سے زیادہ قیمتی چیز مال ہے۔ ہم اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور تاکہ ہمارا دل راضی ہو جائے کہ ہاں ہم اپنے رب کے راستے میں اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں، اور پھر اس مال کو بانٹتے ہیں، ان جانوروں کے گوشت کو تقسیم کرتے ہیں۔ قربانی کا یہ جو فلسفہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قائم کیا، یہ نکلا کہاں سے؟ جب دوست کسی سے دوستی کرتا ہے تو ان کو محبت ہو جاتی ہے، جب محبت ہو جاتی ہے تو قربتیں بڑھ جاتی ہیں۔ قربت مطلب بندہ قریب ہو جاتا ہے، اور جب قربت بڑھتی ہے تو قربت میں سے ہی لفظ قربانی نکلا کہ جو قربتیں ہوتی ہیں وہ قربانیاں مانگتی ہیں، وہ آرزوؤں کی قربانیاں مانگتی ہیں، وہ وقت کی قربانی مانگتی ہیں، وہ جسم کی قربانی مانگتے ہیں، وہ مال کی قربانی مانگتی ہے۔ یہ محبتوں میں سے نکلی ہے قربانی۔ بندے کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور مسلمان کو محمد رسول اللہ نے کیا سمجھایا کہ تم اللہ سے اور رسول اللہ سے محبت کرو۔ جو اللہ سے اور رسول اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ آج بھی اپنا مطہر مال اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں۔ کئی نئے فلاسفر آ گئے، انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے ہر سال کروڑوں اربوں روپے کی قربانیاں کرنے کی، تو ان کو کیا ضرورت ہے بہترین کپڑے پہننے کی، ان کو کیا ضرورت ہے بہترین گاڑیوں میں ہوائی جہاز میں سفر کرنے کی۔ پتہ یہ لگا کہ اگر محبت کا رشتہ استوار کیا جائے گا تو اس کے لیے اپنی قیمتی چیزیں قربان کرنی پڑے گی، اور یہ قیمتی چیزوں کی قربانی اس بات کی علامت ہے کہ ہم اپنے نفس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب نفس کو قربان کرنے کی جب بات آئی تو کیا نفس کی قربانی میں یہ نہیں ہے کہ جب کوئی ہمیں گناہ کی دعوت دے تو ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں؟ کیا یہ نہیں ہے کوئی رشوت کا مال لے کے آئے تو ہم اس مال کو لینے سے انکار کر دیں؟ کیا یہ نہیں ہے کہ کسی کی بیٹی سے زنا کا موقع ملے تو ہم اپنے آپ کو پیچھے ہٹائیں؟ کیا یہ نہیں ہے کہ ٹھگی مارنے کا آسان موقع ہو اور ہم اپنے آپ کو ٹھگی سے بچا لیں؟ کیا یہ نہیں ہے کہ بے ایمانی کے پیسے آسانی سے آتے ہوں اور ہم ان پیسوں کو لینے سے انکار کر دیں؟ کیا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم کے اوپر، اپنے جسم پر اتنی تکلیف کو لازم بنائیں کہ ہم نے رات کے اندھیرے میں اٹھ کے اپنے رب کے لیے سجدہ کرنا ہے، ہم نے صبح اٹھ کے اپنے رب کی حضور مسجد تک جانا ہے، ہم نے اپنے ماں باپ کے پاؤں دبانے، ہم نے کسی غریب کی تیمارداری کرنی ہے، ہم نے کسی مظلوم کی مدد کرنی ہے، ہم نے ظالم کو اس کے ظلم کا جواب دینا ہے۔ اگر یہ تمام باتیں ہمارے مزاج میں نہیں آتی تو پھر ہم صرف جانور قربان کر رہے ہیں۔ جانور قربان کرنے سے ہماری نیت جو ہے وہ قربان ہونے والی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے نا کہ بندہ صدق دل سے، اور پھر اللہ نے دکھایا نا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب کہا سنو جو لوگ جا رہے ہیں منڈی میں جانور خریدنے، باپ کہتا ہے بیٹا فلاں خرید لو، کہتا ہے نہیں ابا جی تجھے زیادہ نہیں پتا، مجھے پتا ہے۔ یہ قربانی کے فلسفے میں ایک بیٹے کی اطاعت ہے۔ جب والد نے کہا تجھے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا جی آپ اپنے رب سے راضی ہیں، جس طرح آپ اپنے رب سے راضی ہیں میں بھی آپ کی رضامندی میں آپ کے رب کے ساتھ راضی ہوں۔ تو جانور خریدتا ہوا اپنے باپ کی رضامندی نہیں چاہتا، اپنی ماں کی رضامندی نہیں چاہتا، اور یہاں جو بیٹا خود قربان ہونے جا رہا ہے وہ اپنے والد کی رضامندی میں قربان ہونے جا رہا ہے کہ جیسے میرے ابو کہتے ہیں میں ویسے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں تو بیٹے بغاوت کرتے ہیں ماں باپ سے، کہتے ہیں ہم بہترین طریقے سے الگ رہیں گے، تم اپنے گاؤں میں وقت گزار لو، چند پیسے تمہیں بھیج دیا کریں گے۔ اور یہاں باپ نے بیٹے سے کہا، اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے ہاتھ لاؤ میں ان کو باندھ دوں، پاؤں آگے کرو میں ان کو باندھ دوں، تاکہ جب میں چھری چلاؤں تم تڑپو تو یہ ہاتھ اور پاؤں بیچ میں نہ آئے۔ اسماعیل علیہ السلام خود کہتے ہیں ہاں ابو جی آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے، ایسا نہ ہو کہ چھری کی تکلیف سے میں ان ہاتھوں سے آپ کو روکنے لگ پڑوں گا۔ قورمے بریانیوں کے لیے عید القربان نہیں بنی، ایک باپ کی اطاعت ہے اس عید میں، ایک بیٹے کی فرما برداری ہے، ایک ماں کا قربانی کا جذبہ ہے۔ شیطان نے 12 جا کے کہا وہ تمہارا میاں جا رہا ہے تیرے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے، روک لے، بار بار شیطان کو بھگایا، فرمایا بھاگ جا، ہم تو اپنے رب کی رضا کے اندر راضی ہیں۔ آج ایسے بیٹے کہاں سے لاؤ گے جو کہتے ہیں ہم باپ کی رضامندی میں راضی ہیں؟ ایسی مائیں کہاں سے لاؤ جو کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے قربان ہو جائیں؟ آج تو مائیں کہتی ہیں بیٹا اگر نماز نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، سو جا آرام کر، پھر کل کو پڑھ لینا۔ کس نے کہا کہ صرف گوشت کھانے کی عید ہے؟ وہ کون سا فلسفہ ہے؟ یہ جو میدان بدر میں مسلمان نکلے تھے، یہ جذبہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت عطا کر دیا کہ آؤ دیکھو اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے راستے میں ذبح کرنے لگا ہوں۔ تو پتہ یہ لگا کہ سب سے قیمتی کیا چیز ہے؟ اپنی جان ہے، پھر کیا ہے؟ اپنا مال ہے، پھر کیا ہے؟ اپنی اولاد ہے، پھر کیا ہے؟ اپنا گھر بار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی روایت ڈالی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دکھایا میدان بدر میں اپنے صحابہ کی جانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی میدان جہاد میں زخمی ہوئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے شہادتیں دی، بچے یتیم ہو گئے، گھر اجڑ گئے، لیکن اپنے رب کو راضی کیا اور اس دین کو پوری دنیا کے اندر پہنچایا۔ یہ اس قربانی کا فلسفہ ہے، یہ قورمے بریانی کی بات نہیں ہے مسلمانوں۔ یہ کہا کس نے کہ عید الاضحیٰ کو بقرہ عید کہہ دو؟ کس بدبخت نے یہ کہا؟ اے ابراہیم علیہ السلام جس جذبے کو لے کے نکلیں، اس جذبے کی وجہ سے یہ جب بھارت میں انگریز نے مسلط ہو گیا، جگہ جگہ انگریز نے قبضہ کر لیا، اور پھر جتنے مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، پھانسی کے پھندوں کو چوما، یہ جذبہ ہمیں دیا کس نے؟ یہ سنت ابراہیم علیہ السلام تھی جس نے ہمیں یہ سمجھایا کہ آؤ اب وقت آ گیا کہ تم اپنے وطن کے لیے قربانی دے دو، جاؤ ان پھانسی کے پھندوں کو چوم لو تاکہ اس ملک کو آزاد کرایا جا سکے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ صرف عید کا دن جانور ذبح کرنے کا عید دن ہے؟ جانور تو اس لیے ذبح کرتے ہیں کہ ہمارے قیمتی مال میں سے وہ چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ جب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر دیکھو، جب کوئی سچی نیت سے قربانی کرنے جاتا ہے تو بنتا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بالکل اپنی خالص نیت سے جب چھری پھیری
اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ اسماعیل کی گردن ہٹا کے علیہ السلام کی ایک دمبے کی گردن آگے پیش کر دی جائے اور بتا دو میرے دوست کو کہ ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ اب جو لوگ قربانی قبول کروانا چاہتے ہیں ان کی نیت کیا ہے؟ پہلے نیت تو اچھی ہونی چاہیے نا جی، نیت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ بہت سارے لوگ لاکھوں روپے کا جانور اس لیے خریدتے ہیں کہ محلے والے کہیں کہ خان صاحب نے، انصاری صاحب نے، میاں صاحب نے، ملک صاحب نے، چودھری صاحب نے تو کمال کر دیا، اتنے لاکھ کا جانور خرید کے لائے۔ بہتوں کی تو آنا پھنسی ہوئی ہے، اور یہ میں کرتا ہے نا جانور۔ عید والے دن میں ہی کی تو قربانی دی جاتی ہے، اپنی میں کی قربانی، جس کی وجہ سے بھائیوں سے سلام دعا بند ہے، اپنی آنا کی قربانی جس کی وجہ سے غریب کی طرف گردن جھکا کے دیکھتے نہیں ہو، اپنے غرور کی قربانی، صرف جانور کی گردن پہ چھری نہیں پھیرنی، اپنی انا پر، اپنے تکبر پر، اپنے گھمنڈ پر، اپنی گنڈا گردی پر، اپنی بدماشی پر، اپنے حرام کاموں پر، اپنے گناہوں پر، اپنی عیاشی پر، ان سب پر اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیرنی ہے، تاکہ تم اپنے رب سے وعدہ کر لو کہ اے میرے رب، میں نے اپنے تمام کام جو برے تھے وہ قربان کر دیے ہیں، آج کے بعد جب جیوں گا تو آپ کے حکم کے مطابق جیوں گا، اس سے باہر نہیں نکلوں گا۔ اگر آپ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں جی سکتے اور صرف یہی سمجھتے ہیں کہ عید کا مطلب جانور قربان کرنا ہے، تو پھر ابھی آپ اس فلسفے کو سمجھے نہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے۔ تو اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ قربانی نیتوں کے اوپر پہلے ہے، اپنی نیت کو پاک کر لیں بالکل قربانی کرنے سے پہلے، اور جن پر قربانی واجب ہے وہ بھی اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں، اپنی نیت کو بھی پاک کرنا ہے اور قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جس طرح نبی علیہ السلام چاہتے ہیں، اور جن پر قربانی واجب نہیں ہے وہ ایڑیاں اٹھا کے پنگا نہ لیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، بے انتہا دولت کے مالک تھے، سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، خلیفہ بنے۔ ایسا وقت بھی آیا کہ کچھ مال نہیں تھا، کئی سال گزر گئے، قربانی نہیں کی، تو پھر کیا ہو گیا؟ قربانی نہیں کی۔ اگر مال اپنے پاس جائز ہو، اگر مال اپنے پاس کمایا ہوا ہو، تبھی اس کی قربانی کی جائے گی، ادھار لے کر قربانی کے جانور نہیں خریدا جاتا ہے۔ قربانی کے جانوروں سے بات آئی، چلتے چلتے آپ سے ایک حیرت انگیز گفتگو آج کرتا جاؤں۔ گزشتہ کئی ہفتے سے ہم لوگ بہت سارے دوست اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ عید الاضحیٰ جب آتی ہے تو قربانیوں کا جو سلسلہ، اور آج کل تو کیونکہ سوشل میڈیا ہو گیا ہے تو واٹس ایپ پہ بھی اشتہار آ جاتے ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ قربانی کروانے والے گھر گھر پھر رہے ہیں۔ ایک دور تھا کہ خود کرنی پڑتی تھی، اب تو قربانی کروانے والے بندے گھر گھر پھر رہے ہیں، حصہ ڈال لو، حصہ ڈال لو۔ حصوں کا قصہ بھی سن لو۔ یہ حصوں کا قصہ کیا ہے بھائی؟ ایک بڑے جانور میں 7 حصے پڑ سکتے، تو ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے حصوں کا قصہ بنا ڈالا۔ اب آپ سوچیں گے کہ کون سا حصوں کا قصہ ہے؟ اشتہار آ رہے ہیں، 250 روپے کا حصہ لے لو، 550 کا حصہ لے لو، 750 کا حصہ لے لو، 1000 روپے کا حصہ لے لو، 1200 کا حصہ لے لو، 1500 کا حصہ لے لو۔ اکثر جب یہ حصوں کی بات ہوتی تو ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اتنے کم پیسوں میں اب جانور ملنے لگے ہیں کہ بس 1500 کا حصہ پڑ جائے گا۔ اب اگر تحقیق کی جائے، پتہ کیا جائے بھی آخر اتنی غربت ہے ملک میں، اگر بہت دور کے صوبوں کو بھی پکڑ لیں اتنی غربت ہے،
کہ 1500 روپے میں بھی قربانی ہو جائے گی، پتہ لگا وہ آن لائن ہی ہو رہی ہے۔ وہ جو قربانیاں کروا رہے ہو آن لائن ہی ہو رہی ہے۔ وہ جو فیس بک پہ واٹس ایپ پہ بکرا بڑا اور جانور بنا آتا ہے، بس وہ آن لائن ہی، مطلب رسید کٹوا دو، آن لائن ہی قربانی ہو جائے گی۔ اور میں نے یہ سوچا کہ اتنا بڑا فراڈ چل رہا ہے، گنتی کے چند بڑے اداروں کو چھوڑ کے، گنتی کے چند لوگوں کو چھوڑ کے جو مخلص ہیں، ان کے علاوہ ڈاکہ ڈال دیا قربانی کے اوپر لوگوں نے بھی کہ بھائی حصہ ڈال لو، حصہ ڈال لو۔ کتنے کا حصہ؟ بھائی 1000 روپے کا حصہ ہے، 500 کا حصہ ہے۔ میں کہا چلو بھائی اس کے گھر میں حصہ پڑ رہا ہے، جس کو تم دے رہے ہو کم از کم اس کو، یہ تمہیں تو قربان کر ہی رہا نا، ماشاءاللہ۔ ایسا کون سا صوبہ ہے بتاؤ تو صحیح، ایسی کون سی جگہ ہے بھائی جہاں 1000 روپے میں قربانی ہو جاتی ہوگی؟ کوئی 2023 چل رہا ہے، اتنے بچے ہو، سنو محمد رسول اللہ نے کیا کہا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ باہر کے ملک میں بیٹھا ہوا بندہ اور یہ اپنے آپ کو این آر آئی کہنے والا یا دوسرے صوبوں میں رہنے والا، اس کو اللہ نے دولت دے دی، اللہ نے اس کو عزت دے دی، اللہ نے اس کو پیسے دے دیے، اب جب قربانی کا وقت آیا یہ نعوذ باللہ اللہ سے ٹھگی مارنا چاہتا ہے۔ یہ سوچتا ہے ایسا بندہ ڈھونڈ جو 1500 میں اس سے ڈلوا دے تے ٹھگا نو گاہاں ٹھاگی ٹکرنے ساتھ نہیں ٹکرنے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے نا کہ نیکوں کے لیے نیک، بدوں کے لیے بد۔ اب جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، بہترین مال ہونے کے باوجود یہ سمجھتے ہو کہ نہیں اگر چھوٹا جانور خریدیں گے 25-30 ہزار لگیں گے، 1500 میں بس اپنا فرض ادا کر لے، تو بس وہ تمہاری نیت ایک اپنے دل کو بہلانے کی تھی، بس پھر وہ دل کو ہی بہلایا گیا ہے، کیونکہ اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے، کیونکہ 1500 میں کوئی فرض ادا ہونے والے ہے نہیں ہے۔ افضل قربانی وہ ہے جو اپنے سامنے کی جائے، اپنے ہاتھ سے کی جائے، اپنے اہل و عیال کے سامنے کی جائے، اور بذات خود اس کا گوشت مستحق لوگوں میں، غریب لوگوں میں، ضرورت مند لوگوں میں اس کو تقسیم کیا جائے۔ یہ جو اب ہم نے دل کو بہلانے کو، غالب یہ خیال اچھا ہے، یہ جو اب ہم نے شروع کیا ہے نا کام کہ نہیں جی بس بہت دور حصہ بھیج دو، اب وہ قربانی ہو ہی رہی ہے یا نہیں ہو رہی، میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا۔ کوئی دیندار آدمی، کوئی دیانتدار آدمی، کوئی باشرع آدمی بے ایمان نہیں ہو سکتا، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، کچھ بے ایمانوں نے داڑھی رکھ لی ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار بندہ ہے، لیکن کچھ ٹھگوں نے پہناوا پہن لیا ہے لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کرنے کا۔ اب عید قرباں کے اوپر بھی بڑے پیمانے پر ہر سال یہ ٹھگی ہو رہی ہے۔ اگر آپ اپنی آنکھیں نہیں کھولو گے، خود نعوذ باللہ اسلام کو، شریعت کو، اپنے رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے کہ نہیں جی ہم نے تو بڑا جانور اس لیے لے لیا، بہت دور یہاں کہاں پیسے خرچتے، تو بس پھر جیسی نیت تھی ویسی قربانی ہو گئی ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح معنی میں قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔